1984 کے اندر ایک دوسرا قانون پاس ہوا کہ کوئی بھی غیر مسلم اپنی شناخت مسلمانوں کے نام سے نہیں قائم کر سکتا۔ یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ علماء حضرات قادیانیوں کے اتنے خلاف کیوں ہیں، حالانکہ ہمارے ملک کے اندر بہت سے غیر مسلم آباد ہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں، ان میں ہندو بھی ہیں، ان میں سکھ بھی ہیں، لیکن علماء حضرات جب بھی بات کرتے ہیں قادیانیوں کے خلاف ہی کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، بات سیدھی سی ہے کہ سکھ اس ملک میں رہ رہے ہیں، ان کی امن و امان کی ذمہ داری، ان کی جان و مال کی ذمہ داری مسلمانوں کے ذمہ ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ اور سکھ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم سکھ ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جو حقوق آپ کو اللہ رب العالمین نے دیے ہیں، آپ کو اس ریاست نے دیے ہیں، ان کے ہم ضامن ہیں، ہمارے ادارے ان کے ضامن ہیں، آپ ہنسی خوشی اس ملک میں رہ سکتے ہیں۔ عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم عیسائی ہیں، ہماری کتاب تورات زبور جو بھی ہے ہم عیسائی ہیں، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ عیسائی ہو، آپ اس ملک میں رہ رہے ہو، مسلمانوں کے یہ ذمہ ہے، مسلمان حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرے، جو حقوق آپ کو قرآن و حدیث اور ملک کا آئین دیتا ہے اس کے ہم محافظ ہیں۔ لیکن قادیانی ایسے نہیں ہیں، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں سمجھتے۔ تو ہم سیدھی سی بات کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو، اگر اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں ماننا تو تم مسلمان نہیں رہے، جب مسلمان نہیں ہو تو یہ اعلان کر دو، جس طرح یہ آپ کہتے ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کا نبی ہے، ایسے یہ بھی کہہ دو کہ اس کے بعد تم مسلمان نہیں رہے ہو۔ جیسے سکھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم سکھ ہیں، ہندو کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم ہندو ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کی ذمہ داری ہماری ہے۔ لیکن کوئی بندہ غیر مسلم ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہلائے اور اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، تو یہ بات قابل برداشت نہیں ہے۔ بالکل اس طرح جیسے اگر کوئی عیسائی کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ میں اپنی تثلیث کا عقیدہ قرآن سے ثابت کروں گا، تو ہم کہیں گے بھائی آپ تو عیسائی ہو، آپ کا عقیدہ آپ کی کتاب میں موجود ہوگا، قرآن میں آپ کا عقیدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی ہندو کھڑا ہو جاتا ہے اور قرآن سے اپنے مذہب کی دلیل دینا چاہتا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ بھائی قرآن تو مسلمانوں کی کتاب ہے، آپ کی تو نہیں ہے۔ تو قادیانیوں کے ساتھ جھگڑا صرف یہی ہے کہ اپنے آپ کو غیر مسلم مان لو، شرعی طور پر بھی جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا تم نے انکار کر دیا تو غیر مسلم ہو گئے، اور آئینی طور پر بھی آپ غیر مسلم ہو تو یہ حقیقت تسلیم کر لو اور بے شک اس ملک میں رہتے رہو۔ اور پھر 1984 کے اندر یہ قانون بلاخر بن ہی گیا کہ کوئی
مسلمان کہہ کر اپنی تبلیغ نہیں کر سکتا، کوئی بھی غیر مسلم اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام نہیں دے سکتا، کوئی بھی غیر مسلم قرآن مجید سے اپنے مطلب کا، اپنی ضرورت کا کوئی بھی مفہوم نہیں نکال سکتا۔ یہ 1984 کے اندر یہ قانون منظور ہوا، لیکن قادیانی پھر بھی باز نہیں آئے اور انہوں نے نہ صرف اسلامی اقدار کی خلاف ورزی کی بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کو راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کرتے رہے۔